السلام علیکم۔ آج کا میرا یہ لیکچر ہے کلاس 7 کے لیے اردو الف کا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بڑھے چلو، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری جو نظم ہے، کل ہم نے اس کی ریڈنگ کی تھی، اس کے الفاظ مانی کیے تھے اور اس کا خلاصہ۔ آج ہم اس کی کریں گے تشریح اور مرکزی خیال۔ تشریح یہ ٹوٹل 4 بندوں پر مشتمل ہے نظم۔ فرسٹ بند یہاں سے لے کے یہاں تک، سیکنڈ یہاں سے یہاں تک، اور یہ تھرڈ اینڈ دا لاسٹ بند از دس ون۔ ٹوٹل 4 بند ہیں ہمارے اس نظم کے، اور یہ آج ہم اس کی تشریح کریں گے اور اس کا مرکزی خیال۔ سب سے پہلے ہم اس کا مرکزی خیال کریں گے۔ مرکزی خیال جو خلاصہ، اگر ہم ایک نظم کا خلاصہ 6 سے 7 لائنوں کا اگر ہم لکھ رہے ہیں تو اس کا مرکزی خیال 3 سے 4 لائنوں کا کافی ہوگا۔ اس لیے اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ مشکلات اور مصائب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ خوف اور ڈر کے بغیر خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں تو ہر منزل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اس نظم کا مرکزی خیال۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس کا پہلا بند ہے اٹھو 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 اٹھو، سحر سے پہلے چل پڑو، کمر کسو کمر کسو، کڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ نظم بڑھے چلو میں شاعر محنت اور ہمت پیدا کرنے کا درس دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سست، کاہل اور نکمے ہو کر بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمت کر کے اٹھو، اپنے حوصلے اور جذبے کو مستحکم کرو، رات کے ختم ہونے کا انتظار نہ کرو بلکہ صبح ہونے سے پہلے ہی چل پڑو۔ اس سے مراد ہے کہ آنے والے وقت کی آس امید لگا کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا، بلکہ اپنی مقصد اور منزل کے لیے آج ہی سے کوشش کرو۔ اگر منزل کا راستہ کٹھن اور دور ہے تو بھی تھکن کا نام نہ لو بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہو۔ تھکاوٹ اور سستی کا احساس تمہارے حوصلے پست کر سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو مضبوط بنا کر منزل کی جانب گامزن رہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کی تشریح۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ بند کی طرف۔ جھجک نہ دل میں لاؤ تم، جھجک مطلب شرم، جھجک نہ دل میں لاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، ڈگمگاؤ مطلب لڑکھڑانا، بس ایک قدم بڑھاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم، لو لگانا توجہ کرنا، ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا سیکنڈ بند۔ اس کی تشریح ہے۔ نظم کے دوسرے بند میں شاعر نصیحت آمیز انداز اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے، منزل کی جستجو اور مقصد کے حصول کے لیے کبھی بھی ہچکچاہٹ سے کام نہ لو۔ جب تم نے کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا تو پھر ہچکچانے کی بجائے خود اعتمادی کے ساتھ اپنا قدم آگے بڑھاؤ۔ کسی بھی مشکل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور نہ کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنا حوصلہ پست کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے تم گھبراہٹ کا شکار ہو جاؤ تو خدا سے لو لگاؤ تم۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کا کارساز ہے، اس لیے پریشان، غمگین، بے چین یا بے قرار ہونے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اپنی ہمت، استقامت، حوصلے، لگن اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ بند کی طرف۔ تھرڈ بند ہے اٹھا دیا قدم اگر، ہے راہ صاف و بے خطر، راہ مطلب راستہ، بے خطر ڈر کے بغیر، تو ختم ہے بس
ایک سفر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کسی بھی کام کے لیے صرف ایک بار قدم اٹھانا مشکل ہے۔ پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ اٹھانا انسان کے لیے وہ مشکل ہوتا ہے، یعنی اگر تم نے کسی کام کرنے کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو سمجھ لو کہ وہ کام ضرور ختم ہوگا۔ اگر کام شروع ہو گیا تو سمجھ لو کہ تمہارے مقصد یا منزل کا راستہ صاف اور کسی خوف و خطر سے جو ہے وہ اس کے پاک ہے۔ خوف و خطر کے بغیر وہ منزل آسان ہو جائے گی، یعنی تم ایسے راستے پر چل پڑے ہو جہاں کوئی خوف و خطرہ یا ڈر نہیں ہوگا، اس لیے بس تم اپنے کام کو ختم کرنے کے لیے چلتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ۔ اس بند کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان کسی مقصد کے حصول کا پکا ارادہ کر لے تو اس کے جذبے، ہمت، حوصلے کے آگے کوئی مشکل نہیں رہتی اور وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اب ہمارا یہ لاسٹ بند ہے۔ تمہارے ہم سفر تھے جو بس آگے تم سے بڑھ گئے، وہ منزلوں سے جا لگے مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ یہ نظم ہے محمد مصطفیٰ خان مداح کی، اس کے شاعر کا نام ہے محمد مصطفیٰ خان مداح۔ یہ ہمارا جو ہے لاسٹ شعر ہے۔ لاسٹ شعر کی ہم تشریح کریں گے۔ نظم کے آخری بند میں شاعر اپنی بات کا پورا مقصد سمجھاتا ہے۔ شاعر یہاں کہتا ہے کہ دیکھو جو تمہارے ہم سفر تھے، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ مل کر سفر کا آغاز کیا تھا، وہ اپنی منزلوں تک جا پہنچے ہیں، بس تم سے آگے نکل گئے ہیں، مگر تم اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہو۔ اپنی عقل و شعور سے کام لو اور آگے بڑھتے جاؤ۔ نظم کے آخری بند میں شاعر نے اپنی بات کی اصل حقیقت کو واضح کیا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ آزادی حاصل کی اور ہمارے بعد آزاد ہوئے وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں، جس کی واضح مثال چین ہے، جو ہمارے بعد آزاد ہوا مگر اپنے علم اور محنت کی بنا پر آج دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا آج کا اردو الف کا لیسن۔ کل ہم نے اردو بے کا کل میں نے آپ کو ہاف جو ہے صبح کی سیر ہاف مضمون دیا تھا۔ آج آپ نے نیکسٹ ہاف جو ہے نا صبح کی سیر نیکسٹ ہاف آپ نے آج کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔